हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये हमारी बाइबल सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम जो बाइबल स्टडी को शुरू किया उसमें हम जेनेसिस की किताब को पढ़े जो कि पैदाइश की किताब है। और पहली वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह जो है वो क्रिएशन जो है वो खुदावन जो है क्रिएट करता है सारी चीज़ें। तो आज हम देखेंगे कि उसके सेकंड चैप्टर से आज हम शुरू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह खुदावंद ने जो चीज़ें बनाई उन चीज़ों के यहाँ पे नाम रखे जा रहे हैं। और ये नाम कौन रख रहा है? एडम खुद। यहाँ पे पहले चैप्टर में अगर आपने नोट किया होगा पहले वाली वीडियोस में कि पहले चैप्टर में खुदावंद का नाम है एलोहीम के नाम से, जो प्लूरल वर्ड है, जो कि जमा है, जिससे हमें पता लगता है कि हम ट्रिनिटी जो है वो पैदाइश में ही मेंशन की गई है, ट्रिनिटी। और यहाँ पे एडम है, एडम का नाम आ रहा है, ईव आ रही है। और यहाँ पे जो लैंड बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें जो लैंड के नाम भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें गार्डन बताया जा रहा है, गार्डन को ईडन ऑफ गार्डन कहा गया है, बागे अदन का नाम दिया गया है। ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जो पानी है, जो रिवर है, उसका भी नाम दिया गया है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जितनी लोकेशंस और यहाँ पे जो बताए गए जा रहे हैं शहर, अगर आज के दौर में हम जानना चाहें कि यार एडम, ये जो एडम था, इसको जो गार्डन में रखा गया था वो इस लोकेशन में कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो लोकेशन है वो टर्की के पास उसका स्पॉट बनता है। मगर इट्स नॉट श्योर, मगर जो स्कॉलर्स कहते हैं कि इट्स नियर टू टर्की। तो पहले चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात नज़र आती है। पहले चैप्टर में खुदावन जो है वो बताया जा रहा है कि इंसान को अपनी छवि पे बनाता है, लाइकनेस ऑफ गॉड। तो खुदावन और इंसान जो है वो एक ही लाइकनेस के हमें शो नज़र आ रहे हैं। मगर सेकंड चैप्टर में हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है कि यहाँ पे खुदावन का नाम लिया जा रहा है, याहवे, जिसका मतलब है बीइंग ऑलवेज, मतलब जो हमेशा से है। और एडम जो है उसका मतलब है डस्ट से निकला हुआ, डस्टी, डस्ट से निकला हुआ। तो यहाँ पहले चैप्टर में इंसान जो है वो खुदावंद की छवि पे बनाया गया है, खुदावंद की तरह है। और दूसरे चैप्टर में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो एडम है वो डस्ट से निकला गया और खुदावंद का नाम याहवे, ऑलवेज बीइंग, जो हमेशा से है। तो यहाँ पे एक साइड पे खुदावंद की तरह है और दूसरे चैप्टर में हम खुदावंद की तरह नहीं है। तो ये एक बैलेंस है, ये खुदावंद ने हमें बैलेंस बताया है। खुदावंद की तरह है और खुदावंद की तरह नहीं भी है। क्यों ये बैलेंस है? क्योंकि जिस चीज़ से हम खुदावंद के साथ है, जो खुदावंद ने हमें छवि दी है, उसकी वजह से हम उसको अपना बाप कह सकते हैं, ही इज़ आवर फादर। और जो चीज़ खुदावंद और हम में नहीं है, जो ऑलवेज बीइंग, जो हमेशा से है, वो हमें बताता है कि हमें उसकी वर्शिप करनी है। तो हमें यहाँ पे एज अ बाप कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है और एज अ गॉड कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है कि हम उसको अपने बाप की तरह प्यार करें। और ये ना हो कि हम उसको इतना बाप और इतना अपने इक्वल बना लें कि उसको एक आम इंसान की तरह समझने लग जाएं और उसकी वैल्यू कम कर दें। नहीं, उसने यहाँ पे तो रिलेशन बनाया है, मगर दूसरी जगह जो अपना रिलेशन बनाया है कि जो ऑलवेज बीइंग है, जो हमेशा से है, वो उसका रुतबा है। उस रुतबे को हम कभी पार नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उसके अंडर हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं। अब आगे हमें क्या नज़र आता है कि हमें यहाँ पे डिफरेंट रिलेशन नज़र आते हैं कि जो एडम है उसको खुदावन ने बागे अदन में रखा है और वहाँ पे ईद भी है और जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये क्या सिचुएशन हो रही है, कभी हमने इसको सोचना है। तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन जो जी एडम का है ना, वो इस दुनिया की जो चीज़ें हैं उसके साथ रिलेशन बताया जा रहा है। वो क्या रिलेशन बताया जा रहा है कि जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, एवरीथिंग है, वो उसको नाम कौन दे रहा है? एडम। तो जब जो नाम दे रहा है ना, ये जो नाम देता है ना, उसकी अथॉरिटी शो कर रहा है खुदावन। यहाँ पे वो खुदावन बता रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान के अंडर है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, एडम जो है, वो उसको नाम दे रहा है। तो जो नाम दे रहा होता है ना, उसकी अथॉरिटी बहुत होती है। तो इंसान की वैल्यू जो है वो जानवरों से बहुत बढ़ के है। अगर कोई आजकल के दौर में कहते हैं कि जो जानवर जो है वो इंसान से बढ़ के है, बहुत से एक्टिविस्ट जो हैं उसके बारे में काम करते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि खुदावंद का जो था वो पर्पस क्या था शुरू में। खुदावंद ने ये सारी चीज़ें हमारे अंडर है और इंसान की वैल्यू हर चीज़ से बढ़ के है। इसकी एग्जाम्पल हमें बेस्ट मिलती है कि जब
یسوع مسیح جو ہے وہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، ایک شخص کی روح کو بچانے کے لیے اس کی روح کو نکال کر کتنی 2000 جو پگس تھے اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور وہ سارے پگس جو ہیں وہ پانی میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند نے وہاں پہ وہ اتنے زیادہ پگس کی قربانی دے دی صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے۔ تو اس لیے انسان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور خداوند نے انسان کو ویسے ہی نہیں رکھ دیا کہیں بھی اوپن ایئر میں، بلکہ اس کے لیے ایک خوبصورت سا گارڈن بنایا اور پلانٹس بنائے۔ اب انسان کو یوزفل چیزیں بھی چاہیے جو اس کے لیے کام آئے، اور اس کو خوبصورتی بھی چاہیے۔ تو خداوند نے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ گارڈن آف ایڈن میں یہ دونوں چیزیں ڈالی، کھانے کی چیزیں خوبصورت اس کے سروائیول کے لیے بھی اور خوبصورتی کے لیے بھی، یہ انسان کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے ان دونوں چیزوں سے سیف رکھنا ہے۔ اب نیکسٹ آتا ہے، یہ تو تھا ہمارا ریلیشن اس انوائرمنٹ کے ساتھ، ہم نے کس طرح رہنا ہے۔ دوسرا جو ریلیشن ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ ہے ریلیشن ود گاڈ، کہ ہمارا خداوند کے ساتھ کیا ریلیشن ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ ایک ہے ریلیشن ہمارا زمین کے ساتھ، ایک ہے باپ کے ساتھ، اور ایک آئے گا ہماری جو نیبرز ہیں، جو باقی جو کمیونٹی ہے ہماری، اس کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پہ ہر شخص جو ہے نا وہ پیدائش میں جانتا ہے کہ وہاں پہ 2 درخت تھے۔ ایک درخت تھا جس کو کہتے ہیں کہ گڈ آف ایول، جس کو وہ کھا کے جس کا منع کیا تھا خداوند نے ایڈم کو کہ یہ اس درخت کا پھل تو نے نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تو کھائے گا تیرے پاس یہ نالج آ جائے گی گڈ اور ایول کی، ٹھیک ہے، تو صحیح اور غلط کو پہچان لے گا، تو اس کی نالج آ جائے گی۔ دوسرا درخت جو تھا وہ کیا تھا؟ ٹری آف لائف، جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت تھا۔ اب یہ 2 درخت یہاں پہ ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے زندگی دے گا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے موت دے گا۔ اب ان دونوں میں سے کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی اسپیشل کوئی میجک پاورز نہیں نظر آتی، کیونکہ ان خداوند جو ہے وہ کسی بھی فزیکل چیز کو اسپرچل چیز کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ایڈم کو کہتا ہے کہ اس کا تو نے درخت نہیں، اس کا پھل نہیں کھانا، وہ اس کو کمانڈ دے رہا ہے۔ یہ پہلی کمانڈ، جس طرح ہمارے پاس 10 حکم ہیں، اس طرح یہ پہلا حکم ایڈم کو دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو تو نے اوبے کرنا ہے۔ مگر اور جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اوبے نہیں کرتا، ایو کھاتی ہے پھر ایڈم کھاتا ہے، تو وہ اس حکم کو، خداوند کے حکم کو نہیں مانتا، اور جب خداوند کے حکم کو نہیں مانا جاتا تو یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اب گناہ یہ ہوتا کیا ہے کہ خداوند نے جو حکم دیے ہیں جب ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو وہ گناہ کی صورت بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ڈس اوبیڈینسی جو ہے وہ شو کرتی ہے کہ یہ ایڈم نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ اب اس گناہ کی وجہ سے ایڈم اور یہ جو انسان ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سائنٹسٹ آج کے دور میں، اسپیشلی اس ٹیکنالوجی کے دور میں، ہر چیز اویلیبل ہے، مگر وہ اس چیز کا آنسر نہیں لگا سکے کہ یہ جو ہماری باڈی ہے، اس کی جو مشینری ہے، اگر ہم اس کو ہر چیز صحیح معنی میں ہر میجرمنٹ سے ہم اس کو پرووائڈ کریں تو یہ ہمیشہ تک کیوں نہیں چلتی۔ وہ اس پہ بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بہت سی ایسی میڈیسنز بنا رہے ہیں، بہت سی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہارٹ ہے، یہ جو باڈی ہے، یہ ختم نہ ہو، انسان مرے نہ، لانگ لائف کے لیے لوگ جو ہے نا وہ ابھی تک سرچ کر رہے ہیں۔ مگر لانگ لائف یہاں پہ ہمیں دوسری ٹری میں نظر آ رہی ہے، ٹری آف لائف، کہ جب جو زندگی جو ہے ہمیشہ کی وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ اب خداوند نے اس کو منع کیا ایڈم کو کہ یہ نہیں کھانا، کہ تجھے نالج آ جائے۔ اب نالج کا جو میننگ ہے وہ ذرا نوٹ کرنا، آپ کے نالج کا میننگ ہے ایکسپیرینس کرنا۔ نالج کا مطلب ہے ایکسپیرینس کرنا۔ تو جب ایڈم نے یہ پھل کھا لیا تو اس نے برائی کو ایکسپیرینس کر لیا، تو جب برائی کو ایکسپیرینس کر لیا تو وہ انوسینٹ نہیں رہا۔ اور ہم سب بھی اسی طرح ہیں، جب ہم پہلا اپنا گناہ کرتے ہیں تو ہم دوبارہ سے انوسینٹ نہیں ہو سکتے، اور یہی چیز ایڈم نے کی اور ایو نے کی۔ جب انہوں نے یہ برائی کو ایکسپیرینس کر لیا تو ان کا مرنا ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ اگر وہ نہیں مرتے تو کیا کرتے؟ وہ ایسا پھل جو تھا، جو ہمیشہ کی زندگی تھا، اس کو کھا لیتے، اور یہ جو برائی ان کے اندر پیدا تھی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے۔ اور خداوند نہیں چاہتا تھا کہ برائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اسی لیے اس نے ان کو گارڈن سے نکال دیا کہ انسان جو ہے وہ اب مرے گا، اس کا مرنا ضروری ہے، لمیٹڈ۔
اس لیے ہر انسان کا مرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں مریں گے تو ہم گنہگار شخص ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے گناہ کرتے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی خداوند کا جو ہے وہ انسان کی ایج کو لمٹ کرنا، تاکہ اس کا اینڈ ہو سکے، نہیں تو ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے وہ گناہ کرتا رہتا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر خدا نے یہ درخت رکھے کیوں وہاں پہ؟ خدا نے اسی لیے رکھے کہ وہ جان سکے، انسان کو بتا سکے کہ جی آئی ایم دا لارڈ، میں نے ہر چیز بنائی ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، نہ کہ تم خود سے ڈیسائیڈ کرو۔ اور یہاں پہ ایڈم جو تھا وہ خود سے ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے، انسان جو تھا، کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ تھرڈ ریلیشن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ انسان کا جو ریلیشن ہے وہ باقی انسانیت کے ساتھ، جس طرح ایڈم کا ایو کے ساتھ، ایو کا ایڈم کے ساتھ، ان کا ریلیشن تھا، یہاں پہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن تھا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے ہسبینڈ وائف ایکول ہیں۔ ہاں ایڈم نے اس کو نام دیا وومن کا، مین اینڈ وومن اس نے نام دیا، تو اس کی اتھارٹی زیادہ ہے مگر وہ ایکول ہے۔ یہی چیز یسوع مسیح سے پوچھی گئی تھی کہ کیا ہمیں جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہیے، اور یسوع نے کہا کہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے یہی چیپٹر 2 کو ریفرنس دے کے بتایا کہ جب ابتدا میں انسان بنایا گیا تھا تو وہ اسی طرح بنایا گیا تھا کہ وہ ایک ہیں، ان کو جدا نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ہمیں ہیومن، مین اور وومن کا جو ہے وہ ایکولیٹی نظر آتی ہے، اور صرف فرق کیا ہے کہ انسان جو آدمی ہے اس کی تھوڑی اتھارٹی زیادہ ہے، وہ زیادہ رسپانسبل ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو خداوند جو ہے وہ ایو سے نہیں پوچھتا بلکہ ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیوں پھل کھایا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ رسپانسبل ہوتا ہے کس کا؟ ایو کا۔ مگر ایو جو ہے وہ ریلیشن شپ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمیں آگے بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ ریلیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تھا آج کا چیپٹر کا ریویو۔ آئی ہوپ کہ یہ اسٹڈی، بائبل اسٹڈی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور اسٹے ٹیون، ہم آگے بھی چیپٹرز کو اسٹڈی کریں گے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ فردر ان ڈیپتھ میں جا کے کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔